ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ تبارک و تعالی والی ہے مسلمانوں کا، یخرجہم من الظلمات الی النور، انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور کافروں کے حمایتی شیطان ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں نور سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہی لوگ دوزخ والے ہیں، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ پچھلی آیت کریمہ میں مومن اور کافر ان کے درمیان ایک فرق بیان کیا گیا تھا کہ جو مومن ہیں وہ ایسی مضبوط رسی پکڑے ہوئے ہیں کہ لا انفصام لہا، اس رسی کی گرہ کبھی کھلنے والی نہیں ہے، اور کافر جو ہیں اب اسی چیز کی یہاں پر تفسیر کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مسلمانوں کا والی ہے۔ ولی، اور اس کو ہم اردو میں والی بھی کہتے ہیں اور مددگار بھی اسی کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کا والی کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا مددگار ہے۔ تو دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں، ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کا مددگار ہے، اور یہ ایسا مضبوط رشتہ ہے رب کائنات سے جو کبھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ یہ ایمان کی حالت میں دنیا میں اس وقت بھی نہیں ٹوٹتا ہے، نزع کا وقت آتا ہے تب بھی اللہ اپنے فضل سے اس رشتے کو باقی رکھتا ہے۔ قبر میں بھی یہ رشتہ کام آتا ہے، اور حشر میں بھی یہی رشتہ کام آئے گا، اور یہی جو ہے جنت میں جانے کا سبب بنے گا، تو کبھی نہیں ٹوٹتا ہے۔ مصائب و آلام میں بھی مسلمان صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اجر دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے کبھی مصائب و آلام کو دور بھی فرما دیتا ہے۔ لیکن کافروں کا ایسا رشتہ ہے یا ایسی وہ رسی پکڑے ہوئے ہیں جو بہت کمزور ہے۔ دنیا کی بلاؤں کی وجہ سے وہ جو ہے رسی ٹوٹ جاتی ہے، وہ دھاگا ٹوٹ جاتا ہے، تو نزع کے وقت قبر اور حشر میں وہ کیسے کام آ سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کافر جو بھی اس دنیا میں نیک کام کرتا ہے تو اسے اسی دنیا میں اس کا اجر دے دیا جاتا ہے، آخرت کے لیے باقی نہیں رکھا جاتا ہے۔ ایک تو یہ، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مسلمانوں کا ولی یعنی مددگار ہے۔ یہ یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اللہ مسلمانوں کا ولی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا یہ کسی بزرگ کے بارے میں، وہ اللہ کے ولی ہیں، تو وہاں ولی بمعنی مددگار یہ نہیں کہ وہ اللہ کی مدد کر رہے ہیں، نہیں، وہاں یہ مطلب ہوتا ہے وہ اللہ کے دین کے مددگار ہیں، اس اعتبار سے وہ اللہ کے ولی ہوئے، اور یہاں یہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کا مددگار ہے۔ اور اس رشتے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو ظلمتوں اور اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لا کھڑا کرتا ہے۔ یہ ظلمتوں اور اندھیروں سے مراد یہاں پر گمراہی، کفر و شرک، یہ سب اندھیرے ہیں، تاریکیاں ہیں۔ جس طریقے سے اندھیرے میں آدمی پریشان ہوتا ہے، راستے کا تعین نہیں ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا ہے کہ مجھے کدھر جانا ہے، میں کدھر جا رہا ہوں، اسی طریقے سے کافروں کا بھی حال ہوتا ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کفر و گمراہی اور شرک سے مسلمانوں کو بچا لیتا ہے اور اسلام کی روشنی میں وہ کھڑا کر دیتا ہے۔ ایمان ایک روشنی ہے، اسی لیے قد جاءکم من اللہ نور میں بہت سارے لوگ نور سے مراد کہتے ہیں کہ اسلام ہے، دین ہے، تو دین ایک روشنی ہے اور یہ دین ہمیں بتاتا ہے کہ تمہیں اس راستے پر چلنا ہے، اس راستے پر نہیں چلنا ہے۔ اور اس طرح بھی وہ مسلمانوں کو اندھیروں سے نکالتا ہے کہ بے یقینی کی صورتحال سے نکال دیتا ہے۔ مصیبت کے وقت کافر تو جذبز کرتا ہے، وہ تو اپنے معبودوں کو بھی برا بھلا کہنے لگتا ہے، لیکن مسلمان مصیبت کے وقت بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور صبر کرتا ہے اور اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی اجر دے دیتا ہے۔ تو یہ ایک یقینی صورتحال ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو بے صبری سے، بے یقینی سے نکال کر کے یقین کی طرف کھڑا کر دیتا ہے۔ اس کے برخلاف کافروں کا کیا حال ہوتا ہے؟ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جو کافر ہوتے ہیں ان کے مددگار اور ان کے حمایتی شیاطین ہیں۔ اور یہ ظاہر سی بات ہے، اللہ تبارک و تعالی جس کا مددگار ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے راستے پر انہیں لے کر کے جائے گا۔ شیطان جن کے مددگار ہیں، شیطان اپنے راستے پر لے کر کے جائے گا۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب مسلمانوں کا مددگار ہے تو اللہ کے جتنے بھی مقبول بندے ہیں، فرشتے ہوں، انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، صالحین امت ہوں، وہ سب مومنوں کے مددگار ہیں۔ دنیا میں اس طرح مسلمان مددگار ہیں انبیاء اور صالحین امت کہ انہیں گمراہی سے متنبع کرتے ہیں، غلط راستوں سے انہیں روکتے ہیں، انہیں صحیح راستہ اسلام کا وہ بتاتے ہیں، برائیوں سے منع کرتے ہیں، برائی کے راستے پر چلنے سے روکتے ہیں، اچھائیوں کی طرف لے کر کے آتے ہیں۔ اس اعتبار سے مددگار ہیں۔ آخرت میں اس اعتبار سے مددگار ہوں گے کہ وہ انبیاء اور اولیاء صالحین امت وہ اپنے اپنے متعلقین کی شفاعت کر کے انہیں جنت میں لے کے چلے جائیں گے۔ اور شیاطین یہ کفار کے حمایتی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ ان کے اپنے راستے پر لے کر کے جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ شیاطین کافروں کو نور اور ہدایت سے نکال کر کے کفر و گمراہی کی تاریکی میں لے جا کر کے ڈبو دیتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہی دوزخ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی یہی کفار، اور صرف کفار ہی نہیں بلکہ شیاطین بھی، اور شیاطین ہی نہیں بلکہ بتوں کو بھی جو ہے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اب سوچے گا آدمی کہ بتوں کو جہنم میں ڈال کے کیا فائدہ، وہ تو پتھر ہیں، بے جان ہیں۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ جتنے بھی ان کے معبود ہوں گے ان سب کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اس لیے تاکہ انہیں اس بات کا قلق رہے کہ ہم جن کو پوجتے تھے وہی جہنم میں چلا گیا تو بچائے گا کون اب ہم کو؟ جب سردار ہی مار دیا جائے تو کون کام آئے گا؟ تو یہ ان کی کلفتوں کو بڑھانے کے لیے، ان کی حسرتوں کو بڑھانے کے لیے ایسا کیا جائے گا کہ ان کے بتوں کو بھی جو ہے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ سورج کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، صرف اسی لیے کہ جو لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں ان کو یہ بات بتانے کے لیے کہ جنہیں تم اپنا خدا مانتے تھے، بڑا طاقتور مانتے تھے، وہ آج اس کی یہ درگت ہے۔ اچھائی اور برائی یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، ہر خیر و شر سب اللہ رب العزت کی جانب سے ہے، لیکن اچھائی کی نسبت اللہ رب العزت کی جانب اور برائی کی نسبت اپنے نفس اور شیطان کی جانب کرنی چاہیے۔ دیکھیں شیطان نے جو کچھ کیا اور اس کے پاداش میں اسے جنت سے نکالا گیا، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم جنت سے اس دنیا میں تشریف لے کر کے آئے، تو شیطان کو جب جنت سے نکالا گیا تو اس نے اللہ رب العزت سے کیا کہا تھا کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اس نے کہا تھا کہ اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا تو میں تیرے بندے کو گمراہ کروں گا۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہا تھا کہ رب بما اغویتنی، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا تو میں تیرے بندے کو گمراہ کروں گا۔
دیکھو گمراہی اور ہدایت بھی اللہ رب العزت ہی کی جانب سے ہوتی ہے. کائنات کا ایک ذرہ بھی اللہ کی مشیت کے بغیر ہل نہیں سکتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. اسی لیے ہمیشہ ہمیں اللہ رب العزت سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہدایت پر ہمیں باقی رکھے. تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں کیا کہا تھا کہ رب بما اغویتنی، تو نے مجھے گمراہ کر دیا تو میں تیرے بندے کو گمراہ کروں گا. اس کی وجہ سے اسے رادہ درگاہ کر دیا گیا. حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کیا کہا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ محبوب ہم نے اپنی جانوں پر، یا اللہ ہم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا تو ہم تو ظالموں میں سے ہیں ہی. تو دونوں باتیں اللہ رب العزت کی جانب سے، لیکن اچھائی کی نسبت جو ہے اللہ کی جانب، برائی کی نسبت اپنے نفس اور شیطان کی جانب کرنا چاہیے. یہ ادب کا تقاضا ہے، ادب کا یہی تقاضا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت اللہ کے نیک بندوں کی طرف کرنی چاہیے اور مقدسات کی طرف کرنی چاہیے. جیسے کائنات کے ہر ذرے کا مالک اور پروردگار اور رب وہی ہے، ہمارا بھی، آپ کا بھی، کافروں کا بھی رب وہی ہے. لیکن رب العالمین کہا جائے، رب محمد کہا جائے، رب الانبیاء کہا جائے، رب کعبہ کہا جائے، یعنی اس کے نام کی نسبتوں کو جب جوڑا جائے تو مقدس شخصیات اور مقدس چیزوں کی طرف، یہ ادب کا تقاضا ہے. آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا کہ جو ہے ابو جہل کا رب، ابو لہب کا رب، یا مودی کا رب، یا فلانے کا رب، نہیں. تو جو نیک شخصیات ہیں ان کی جانب اللہ رب العزت کی نسبت کی جائے. اس کی مثال آپ اس طرح سمجھیں، آپ کسی درسگاہ میں پڑھاتے ہیں اور آپ کے شاگرد بہت ہیں، تو ان میں کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں، کچھ برے بھی ہوتے ہیں. جو قابل ہوتا ہے، لائق فائق ہوتا ہے، جب اس کی جانب آپ کی نسبت کی جائے اور کہا جائے یہ فلاں شخص کے استاذ ہیں، فلاں عالم دین کے استاذ ہیں، تو اس کو خوشی ہوتی ہے کہ میرا شاگرد ایک لائق فائق ہے، بہت اچھا ہے. لیکن اگر نالائق شاگردی کی طرف نسبت کی جائے اور کہا ہے کہ ارے ان کے استاذ تو یہی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے انہیں اس بات کا قلق رہے گا کہ یہ بیہودہ آدمی میری درسگاہ میں نہ پڑھتا نہ میری جو ہے بے عزتی ہوتی. اسی طریقے سے رب کائنات کی جب نسبت کی جائے تو اللہ کے نیک بندوں کی طرف، اس کے مقدس بندوں کی طرف کی جائے. اسی لیے ہم نے دیکھا ہے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب قسم کھاتی تھی تو کہتی تھی کہ وہ رب محمد، محمد کے رب کی قسم. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کا بھی رب تھا، وہ یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ مجھے اپنے رب کی قسم، لیکن کہتی تھی کہ وہ رب محمد، محمد الرسول اللہ کے رب کی قسم. اور کبھی کبھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بات پہ تھوڑی سی ایک رنجش سی کیفیت پیدا ہو جاتی تو قسم کھاتی تو رب محمد نہیں کہتی، رب ابراہیم کہتی تھی، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی طرف سے. اللہ کے رسول فرماتے تھے عائشہ مجھے معلوم ہو جاتا ہے تم مجھ سے کب خوش ہو اور کب ناراض ہو. تو حضرت عائشہ نے کہا کیسے؟ کہا جب تم خوش رہتی ہو تم قسم کھاتی ہو اس انداز سے، اور رب محمد، رب کی نسبت میرے نام کی طرف کرتی ہو، اور جب تم ناراض رہتی ہو تو رب کی نسبت تم ابراہیم کی طرف کرتی ہو اور رب ابراہیم کہتی ہو. تو حضرت عائشہ نے مسکرا کے کہا یا رسول اللہ ما حجرت الا اسمک، یا رسول اللہ میں نے آپ کو تو کبھی چھوڑا نہیں، آپ کے نام ہی کو چھوڑا ہے نا وقتی طور پہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نام کی نسبتوں کو بھی ہمیشہ جو ہے مقدس چیزوں کی طرف کی جائے. جیسے ایک مثال میں دے دوں، کائنات کے ہر ذرے کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو اگر کوئی شخص جو ہے یہ کہہ دے کہ اس غلاظت کا مالک معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، کفر ہو جائے گا.
یہ شان الوہیت میں گستاخی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق یہی ہے کہ اس کی بھی نام کی نسبتیں ہمیشہ مقدس شخصیات اور مقدسات کی طرف کی جائیں، اور جو منحوس لوگ ہیں ان کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت نہ کی جائے، اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں رزق دیتا ہے اور ان کا پروردگار ہے، وہ کائنات کی ہر چیز کا پروردگار ہے۔ دوسری بات، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا مددگار ہے۔ تو جب اللہ مومنوں کا مددگار ہے تو کہتے ہیں نا دوست کا دوست دوست ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے مقبول اور قریبی بندے ہیں سب مددگار ہوئے۔ اس لیے اگر کسی کو اللہ کا قرب چاہیے تو اللہ کے مقدس اور مقبول بندوں کی صحبتوں میں بیٹھے، اور اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی چاہیے تو وہ کفار کے ساتھ جا کر کے بیٹھے۔ تو یہ جو ہے ایک ضابطہ ہے کہ اللہ تبارک، یہی وجہ ہے کہ مندروں میں گرجا گھروں میں اگرچہ وہ لوگ اجازت دے دے نماز پڑھنے کی، نماز پڑھنا وہاں پر مکروہ ہے۔ وہ اپنے بتوں پر پردہ ڈال دیں، آپ کو ایک الگ کونے میں کر دیں کہ آپ نماز پڑھ لیں، مکروہ ہے نماز پڑھنا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ کفار اور کفار کے بت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب بیت المقدس فتح ہوا تھا تو وہاں کے عیسائیوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ ایک سر راہ آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، وہاں کے عیسائیوں نے کہا کہ آپ وہاں نہ نماز پڑھ کے ہمارے گرجا گھر میں نماز پڑھ لیں، ہم انتظام کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے منع فرما دیا تھا۔ تو وہ اجازت اگر دے بھی دیں تب بھی جو ہے ایسی جگہوں پر نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور نیک جگہوں پر جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہاں نماز پڑھنا فضیلت کا سبب ہوتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے کی جو آخری آرام گاہ ہوتی جیسے مزارات وغیرہ، اس کے پہلو میں، اس کے بغل میں یا اس سے متصل جگہوں پر نماز پڑھنا یہ جو ہے قبولیت کا جو ہے سبب ہوتا ہے۔ آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہوگی جو بارہا میں نے سنائی، ایک شخص نے 99 آدمیوں کو قتل کر دیا تھا، اور پھر جو ہے وہ ایک کسی خشک مولوی کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ میں نے قتل کر دیا، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ 100 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو، یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے لوگوں کو مار کے آئے ہو توبہ کرنے کے لیے؟ تو اس نے سوچا کہ جب میری توبہ ہی قبول نہیں ہوگی تو کیا 100 کیا 99؟ اس نے اٹھایا اور اس کو بھی مار دیا، تو 100 کی گنتی اس نے پوری کر دیا۔ لیکن جو جذبہ اس کا بیدار ہوا تھا وہ جذبہ صادق تھا۔ پھر کچھ دن کے بعد اس کے اندر یہ ایک جذبہ پیدا ہوا، اور وہ کسی صحیح عالم دین کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو، تمہارے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ سے تمہارے گناہوں کو دھل دے گا۔ اور اس کو کہا کہ فلاں جگہ ایک گاؤں ہے، وہاں پہ نیک لوگ رہتے ہیں، وہاں جا کر کے تم اللہ کی عبادت کرو اور ان کی صحبتوں میں بیٹھ کر کے تم جو ہے عبادت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر لے گا۔ روایت میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ جیسے ہی گھر سے نکلا، ابھی کچھ ہی فاصلہ اس نے طے کیا تھا، ٹھوکر لگی، گرا اور وہیں پر اس کی موت ہو گئی۔ جب موت ہوئی تو جہنم کے فرشتے بھی آ گئے، جنت کے فرشتے بھی آ گئے۔ جہنم کے فرشتے کہہ رہے تھے کہ 100 آدمیوں کا قاتل ہے، اس کو ہم جہنم میں لے کر کے جائیں گے۔ جنت کے فرشتوں نے کہا کہ یہ توبہ کی غرض سے نیک لوگوں کی طرف چلا تھا، اس لیے ہم اس کو جو ہے جنت میں لے کے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تیسرے فرشتے کو انسان کی شکل میں بھیجا، فیصل بنا کر کے۔ وہ تیسرا فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ ایسا کرو، ناپ لو اس کی زمین کو، یہ اگر اپنے گاؤں سے قریب ہے تو اسے جہنم میں لے کر کے جاؤ، اور جو نیک لوگوں کی بستی ہے اگر اس سے قریب ہے تو اسے جنت میں لے کر کے جاؤ۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ جب فرشتوں نے اسے ناپنا شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا زمین کو کہ آگے سے سمٹ جا، پیچھے سے پھیل جا۔ تو آگے سے زمین سمٹ گئی، فاصلہ کم ہو گیا، پیچھے سے زمین بڑھ گئی، ادھر فاصلہ بڑھ گیا، اور جنت کے فرشتے اس کو لے کر کے گئے۔
اور ایک روایت میں یہ ہے کہ گرتے گرتے اس نے جو ہے کوشش کیا کہ میں کسی طرح گاؤں میں پہنچ جاؤں، تو 2-4 قدم چلا ہے یا گرتے گرتے جو وہ گھسٹ کر کے آگے گیا ہے، ایک بالشت آگے جو نکلا تھا، اس ایک بالشت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت میں بھیج دیا۔ تو یہ نیک لوگوں کی صحبت تو دور کی بات ہے، نیک لوگوں کی طرف بڑھنے کی یہ برکت ہے۔ آدمی اگر اخلاص کے ساتھ جو ہے بڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جو ہے اس کی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی رحمتوں میں رکھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔